اف، کیسی غضب کی سردی پڑ رہی ہے۔ میرا تو لگتا ہے خون رگوں ہی میں جم جائے گا۔ اتنا موٹا کمبل اوڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ یہ سردی تو میری ہڈیوں ہی میں اتر کر دم لے گی۔ بابا زاہد، یہ آتش دان میں ذرا لکڑیاں تو ڈال دیں، کافی سردی ہو رہی ہے۔ ابھی ڈال دیتا ہوں بیٹا۔ ڈاکٹر صاحب، باہر برف باری شروع ہو چکی ہے۔ ہاں، میں نے بھی سردی سے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا۔ خیر، آپ چھوڑیں اس معاملے کو، اور ایک بات تو بتائیں، آپ کو یہاں آئے ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں، اور پچھلے 2 ماہ سے یہاں سردیاں بھی ہیں اور برف باری بھی خوب ہو رہی ہے، مگر آپ آج بھی برف باری ہو جانے پر ایسے خوش ہو جاتے ہیں جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ بس ڈاکٹر صاحب، ہم تو ٹھہرے صحرا کے رہنے والے، جس طرف دیکھو ریت کے چھوٹے بڑے ٹیلے، کھلے آسمان کے نیچے نہ سایہ تھا اور نہ کوئی اور ذریعہ کہ جس کی وجہ سے گرمی سے بچا جا سکے۔ اور دوپہر کے وقت جب سورج ٹھیک آسمان کے درمیان ہوتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا گویا آگ برس رہی ہے۔ تو پھر آپ خود ہی سوچئے کہ ایسے ٹھنڈے اور برفیلے موسم سے ہمارا دل کہاں بھرے گا۔ ہاں، بات تو آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ چلو ہم تو ٹھہرے پردیسی، یہاں کے موسم کے عادی ہونے میں ابھی وقت لگے گا، لیکن آپ تو یہیں پیدا ہوئے ہیں اور ملازمت بھی پاس کے قصبے میں ہی کرتے ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ موسم آپ کے لیے اجنبی تو نہیں، مگر میں نے اکثر آپ کو دیکھا ہے کہ ایسے برفیلے موسم میں آپ کچھ سوچتے رہتے ہیں، اور آپ کے کمرے کی بتی بھی جلتی رہتی ہے۔ ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ واقعہ ہی کچھ ایسا ہے کہ کئی سال گزرنے کے باوجود بھی میرے ذہن میں بالکل تازہ ہے، اور جب بھی اس طرح کا موسم آتا ہے میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات گھومنے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں وہ کہانی سننا چاہوں گا۔ اچھا، چلیں ٹھیک ہے۔ آج اس واقعے کی یاد میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب قصبے کے ہاسپٹل میں بطور نیورو سرجن مجھے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ وہ سردیوں کی ایک ایسی ہی رات تھی، تاریک اور برفیلی، جب مجھے فون کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر اویس، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو اتنی رات گئے بے آرام کیا، مگر کیا کروں، ایک ایمرجنسی ہے۔ یہاں نزدیک ہی دھند کے باعث ایک بس کا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اوہو، زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں ڈاکٹر اویس، نہ تو زیادہ نقصان ہوا ہے، نہ مسافروں کو گہری چوٹیں آئی ہیں، مگر بس کے ڈرائیور کا خاصا خون بہہ گیا ہے، اور اس کے آپریشن کے لیے میں نے سرجن زاہد کو بھی فون کر دیا ہے، اور بس کے ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ایک بچے کے سر پر گہری چوٹیں آئی ہیں، اور شیشے کے کچھ ٹکڑے بھی اس کے سر میں پیوست ہو گئے۔ میں نے ڈریسنگ تو کر دی ہے، لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور اس کے دماغ کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بس تم فکر نہ کرو، میں تھوڑی ہی دیر میں پہنچتا ہوں۔ دیکھو ڈاکٹر اویس، اس شہر میں تم ایک ہی نیورو سرجن ہو، لہذا فوراً ہاسپٹل پہنچو، دیر مت کرنا، لڑکی کی حالت بہت نازک ہے۔ میں تھوڑی ہی دیر میں پہنچتا ہوں۔ ڈاکٹر اویس نے فوراً مفلر کو کانوں پر لپیٹا اور چابیاں اٹھا کر جو ہی باہر کی جانب لپکے تو سامنے ہی اپنے والد کو کھڑے پایا۔ ان کے والد نے فوراً سوال کیا، بیٹا، اس وقت اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ اور ابھی کس کا فون آیا تھا؟
وہ ابو ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی کیس ہینڈل کرنے جانا ہے۔ بیٹا ٹھیک ہے، تم ایک سرجن ہو، لوگوں کا علاج کرتے ہو، ہم نے اسی لیے تمہیں ڈاکٹر بنایا تھا، مگر تم جانتے ہو کہ صبح سے وقفے سے بارش ہو رہی ہے اور شام کو برف بھی پڑی تھی، ہے بھی پہاڑی علاقہ، سڑکوں پر پھسلن ہوگی اور دھند بھی چھائی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ ایسا کرو تم صبح چلے جانا۔ ابو بات دراصل یہ ہے کہ ایک بس کو شدید حادثہ پیش آیا ہے اور ایک بچے کی سر پر گہرے زخم لگے ہیں اور سر میں شیشے کے ٹکڑے بھی لگے ہیں، اس کا جلد از جلد آپریشن ہونا ضروری ہے۔ اچھا تو پھر تم فوراً روانہ ہو جاؤ، مگر گاڑی احتیاط سے چلانا۔ فی امان اللہ۔ نامعلوم وہ بچہ کیسے تڑپ رہا ہوگا اور کتنا زخمی ہوگا۔ اف، ایک تو برف بھی اتنی زیادہ پڑ رہی ہے کہ میں گاڑی کو تیز چلا بھی نہیں سکتا، نہ جانے میں اس بچے کی زندگی بچانے کا سبب بن بھی سکوں گا یا نہیں۔ ارے یہ سڑک پر اتنا بڑا پتھر کہاں سے آیا؟ شاید کسی چٹان سے ٹوٹ کر گرا ہے۔ اب تو مجھے گاڑی روکنا ہی پڑے گی۔ یہ اتنا بڑا پتھر تو نہیں، اگر میں کوشش کروں تو اسے راستے سے ہٹا سکتا ہوں۔ شکر ہے، اب مجھے فوراً ہاسپٹل جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر ڈاکٹر اویس فوراً گاڑی کی طرف بڑھے اور دروازہ کھول کر جو ہی اندر بیٹھنے لگے، اچانک ایک سخت اور ٹھنڈی پستول کی نال ان کی گردن سے آ لگی۔ کوئی چالاکی مت دکھانا ورنہ مارے جاؤ گے۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ دیکھو، اگر تم کوئی ڈاکو ہو تو میری جیبوں سے روپے نکال لو اور مجھے جانے دو۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور ایک ایمرجنسی پر جا رہا ہوں۔ خاموش رہو، مجھے لگتا ہے تمہاری زبان بند کرنی ہی پڑے گی۔ چلو سڑک سے ایک طرف ہو جاؤ۔ سب سے پہلے تمہیں باندھنا پڑے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤ اور میرے لیے پریشانی کا باعث بنو۔ صبح تک یہ کار اپنے صحیح مقام پر پہنچ جائے گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ… خاموش ہو جاؤ، زیادہ باتیں کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر رات کو مزید برف نہ پڑے اور تم برف میں دبنے سے بچ گئے تو کوئی نہ کوئی تم کو آ کر کھول دے گا، سمجھے؟ یہ کہہ کر اس ڈاکو نے ان کو باندھ دیا اور گاڑی کی طرف چلا گیا۔ اوہ، اب کیا ہوگا؟ کاش یہ گاڑی چور مجھے باندھ کر نہ جاتا تو میں پیدل بھی ہاسپٹل تک پہنچ جاتا اور شاید میں اس بچے کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتا۔ کچھ دیر تک ڈاکٹر اویس وہیں خاموشی سے بیٹھے رہے کہ شاید کوئی راہگیر اس جانب سے گزرے اور انہیں کھول دے، لیکن کافی دیر انتظار کے بعد بھی کوئی شخص وہاں سے نہ گزرا تو ڈاکٹر اویس کے ذہن میں خیال آیا، اگر میں یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا تو ٹھنڈک ہی سے مر جاؤں گا۔ کیوں نہ کوشش کر کے خود سے ان رسیوں کا کوئی بندوبست کروں۔ اس کے لیے مجھے سب سے پہلے کسی تیز دھار والے نوکیلے پتھر کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر ڈاکٹر اویس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو سامنے ہی ایک نوکیلی چٹان نظر آئی۔ ارے یہ چٹان مجھے ضرور ان رسیوں کے کاٹنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اب مجھے ضرور اس کی طرف گھسٹ کر چلنا ہوگا۔ اب مجھے رسیوں کو چٹان کے ساتھ رگڑنا ہوگا اور اس کوشش میں یقیناً میرے ہاتھ بھی زخمی ہو جائیں گے۔ چنانچہ ڈاکٹر اویس نے اپنے ہاتھوں پر بندھی رسی کو اس کے ساتھ رگڑنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک رگڑنے کے بعد بھی جب رسی نہ کٹی اور ہاتھ بھی زخمی ہو گئے تو انہیں مایوسی ہونے لگی، لیکن اچانک انہیں ایسا محسوس ہوا کہ رسی کا ایک حصہ کٹ چکا ہے۔
یہ رسی تو شاید کٹ چکی ہے. اب مجھے فوری طور پر ان رسیوں سے آزادی حاصل کر کے ہاسپٹل کی طرف جانا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ان رسیوں سے آزاد کر دیا، ورنہ نہ جانے اس ویرانے میں کب موت آتی اور کیسی خطرناک موت ہوتی. اف خدایا، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. خیر مجھے آگے چلنا چاہیے. تقریباً 2:15 یا 2:30 بجے مجھے ڈاکٹر رمیز کا فون آیا تھا. سخت سردی کے باوجود بھی میں گھر سے نکل پڑا تھا اور اب وہ میرا شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے. شکر ہے کم از کم بڑی شاہراہ تک تو پہنچ ہی گیا ہوں. اب انشاءاللہ مجھے کوئی لفٹ مل ہی جائے گی. ارے یہ سامنے جو روشنی ہے غالباً کوئی گاڑی آ رہی ہے. ارے بھائی روکو بھائی جان دیکھ. یہ لوگ تو شاید مجھے کوئی چور یا اچکا سمجھے ہیں. یا اللہ تو ہی مدد فرما. ارے یہ پھر کوئی گاڑی آ رہی ہے. یہ تو کوئی ٹرک معلوم ہو رہا ہے. بھائی جان بھائی ٹرک والے. کیا بات ہے بھائی؟ وہ دراصل میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا تھا اور چور میری گاڑی لے کر بھاگ گئے. اور اچھا آپ اندر تو آئیے، بقیہ باتیں بعد میں ہوں گی. آپ کا بہت شکریہ جناب. ٹرک میں بیٹھ کر ڈاکٹر اویس نے مختصراً اپنی تمام کہانی اسے سنا دی. جب وہ کہانی سن چکا تو بولا، صاحب ہم آپ کو اسپتال چھوڑ کر آئے گا. تو پھر فوراً چلیے، میں آپ کو راستہ بتاتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم تم کو ضرور اسپتال پہنچائے گا. مسلمان کی مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ جو ہی ٹرک ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر اویس بولے، بھائی آپ کا بہت شکریہ. نہیں صاحب، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارا فرض تھا. آپ آئے نا میرے ساتھ. کچھ نہیں صاحب، ہم کو اپنے کام پر بھی پہنچنا ہے. ڈاکٹر اویس تیزی سے ٹرک سے اتر کر ہاسپٹل پہنچے. اچانک ہی سامنے سے ڈاکٹر رمیز آتے دکھائی دیے. ڈاکٹر اویس، آپ نے آنے میں بہت تاخیر کر دی. وہ بچہ 1 گھنٹے پہلے ایڑیاں رگڑ کر مر گیا. ارے نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچانک ڈاکٹر رمیز کی توجہ ان کے حلیے پر پڑی. بکھرے بال، ہاتھوں میں خراشیں اور گندے کپڑے دیکھ کر وہ فوراً بول پڑے، ڈاکٹر اویس خیریت تو ہے؟ یہ آپ نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ ڈاکٹر رمیز کے سوال پر انہوں نے تمام بیتی کہانی سنا دی. اوہو، بہت افسوس ہوا. آپ اندر آرام کریں، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں. اس بچے کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ دار بھی تھا یا اکیلا ہی تھا؟ ہاں، اس کے ساتھ اس کی والدہ تھی. اس کی حالت بچے کو دیکھ کر بہت خراب ہو گئی تھی. بڑی مشکل سے اسے ہم نے نیند کا انجیکشن دے کر سلایا ہے. اس کے رشتہ دار وغیرہ بھی کوئی پہنچے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں پہنچا. البتہ اس عورت کے پرس سے کچھ فون نمبر ملے تھے. ہم نے ان تمام نمبروں پر اطلاع دے دی ہے. ایسا کرو، اب تم آرام کرو اور پٹی کروا لو. میں دوبارہ آؤں گا تو تمہیں ساتھ لے جا کر بچہ بھی دکھلا دوں گا. ٹھیک 7 بجے ڈاکٹر رمیز ڈاکٹر اویس کے کمرے میں داخل ہوئے. اویس، تم ناشتہ کر لو، پھر بچے کو دیکھ لینا. اس کے والد ہی پہنچ چکے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں. شادی 11 سال میں ان کی واحد اولاد تھی. میں فوراً اس سے ملنا چاہوں گا. صحیح ہے، چلو. یہ کہتے ہی وہ دونوں چلتے ہوئے وارڈ میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ایک خوبصورت 8 سالہ بچے کی پٹی سے سر لگائے رو رہا تھا. آہٹ کی آواز سن کر اس نے جو ہی سر اٹھایا تو ڈاکٹر اویس کو یوں محسوس ہوا
गोया उनके सर पर बिजलियां गिर पड़ी हों। उन्हें अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और ऐसा लगा कि जैसे सारा कमरा धुंध से भर गया हो, इसलिए कि ये वही शख्स था जिसने डॉक्टर ओवैस से कार छीनी।